جاگے ہوئے فتنوں کو سلانے چلے آؤ، قادر مطلق کی تم ہی آخری ہو آؤ گے مولا یہ بتانے چلے آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عابدین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ پچھلے درس میں عقیدہ مہدویت پر بحث کی ضرورت کے عنوان کے تحت مختصر گفتگو ہوئی، اور چونکہ ہماری بحث حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں ہے، لہذا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق مسائل اور مباحث پر گفتگو کرنے سے پہلے امامت اور امام کے معنی، اہمیت اور امام کی شرائط کے بارے میں مختصر گفتگو ضروری ہے۔ لفظ امام ایک عربی لفظ ہے، اور لغت عرب کے اعتبار سے امام کا معنی ہے پیشوا، رہبر، قائد، جو ایک خاص گروہ یا ایک خاص ہدف کے تحت جو افراد جمع ہوتے ہیں، ان کے رہبر، قائد اور سرپرست کو امام کہا جاتا ہے۔ لیکن دینی اصطلاح میں امام کے معنی میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختلف تعریفیں امام کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ متکلمین اور کلام کی کتابوں میں متکلمین نے مختلف تعریفیں امام کے لیے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے جو متفق علیہ تعریف ہیں،
جس پر شیعہ سنی علماء اتفاق رکھتے ہیں، وہ یوں تعریف کرتے ہیں: الامامۃ ریاست عامہ فی امور الدین والدنیا خلافۃ عن النبی او نیابۃ عن النبی۔ امامت دنیاوی اور دینی امور میں حاکمیت اور ریاست عامہ کو کہتے ہیں، جو کسی شخص یا اشخاص کو پیغمبر کی جانشینی میں ملتی ہے۔ پس دین مبین اسلام اور علماء اسلام کی اصطلاح میں امامت یعنی پیغمبر گرامی اسلام کے بعد پیغمبر گرامی اسلام کا وہ عہدہ جو کسی شخص یا اشخاص کو پیغمبر کی جانشینی میں ملتی ہے، اور امام یعنی پیغمبر کا جانشین۔ اور امام کی ضرورت شیعہ سنی دونوں اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی سرپرستی کے لیے مسلمانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے، پیغمبر کے جانشین کا ہونا ضروری ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہذا امامت کی ضرورت پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، متفقون علیہ مسائل میں سے۔ لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ اہل سنت امامت کے معنی کو دنیاوی حاکمیت سے محسوس کرتا ہے۔ امامت یعنی دنیاوی امور کی حاکمیت، امام یعنی مسلمانوں کے دنیاوی امور کا حاکم۔ لہذا بنیادی اختلاف پیغمبر کے جانشینی کے صرف پیغمبر کی جانشینی کے مسئلے میں نہیں ہے، بلکہ امام کے معنی، امامت کے معنی، امام کے معنی، امام کی ذمہ داریاں اور امام کے کردار، امام کے اوصاف اور امام المسلمین کی شرائط کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور یہی اختلاف امامت کے معنی، امام کے کردار، امام کے اوصاف اور امام کی شرائط میں اختلاف شیعہ سنی کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے۔ اہل سنت کی نظر میں، اہل سنت کے عقیدے کے مطابق، جیسا کہ عرض ہوا، امام یعنی اسلامی معاشرے کا حاکم، پیغمبر کا جانشین، امام کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ دین مبین اسلام میں امام کے لیے کوئی خاص، امام کی تعیین کے لیے، امام کے انتخاب کے لیے کوئی خاص طریقہ موجود نہیں ہے،
لہٰذا امام کو لوگوں کی اکثریت کی رائے کے ذریعے یا اہل حل و عقد کے آراء کے ذریعے یا پہلے والے پیغمبر کے جانشین کے ذریعے یا طاقت کے بل بوتے پر بھی اگر کوئی اسلامی معاشرے کا حاکم بن جائے تو وہ امام کہلائے گا، اور وہ قانونی اور شرعی لحاظ سے اسلامی معاشرے کا حاکم بن جاتا ہے۔ لیکن شیعہ چونکہ امامت کو نبوت کا استمرار سمجھتا ہے، نبوت کا ادامہ سمجھتا ہے، اور امام کو صرف دنیاوی امور کے حاکم نہیں سمجھتے، بلکہ امام کو مسلمانوں کے دنیاوی اور دینی تمام امور کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ نہ صرف یہی بلکہ امام کو خدا کی حجت اور پوری کائنات پر خدا کی حجت سمجھتے ہیں، اور پوری کائنات پر امام کی حاکمیت کے قائل ہیں۔ جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات پر حاکمیت کا حق تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد امام المسلمین اور پیغمبر گرامی اسلام کے جانشین کو بھی وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو پیغمبر گرامی اسلام کو تھا، سوائے نبوت اور وحی کے۔ لہذا امامت کی اہمیت شیعی نقطۂ نگاہ سے امام کا مقام، امام کی منزلت، امام کا عہدہ ایک عہد الہی اور منصب خدائی ہے اور اصول دین کا جز ہے۔ جس طرح توحید پر عقیدہ اور ایمان ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، جس طرح نبوت کا عقیدہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، جس طرح معاد پر یقین حاصل کرنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، جس طرح عدل الہی کا عقیدہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، بالکل اسی طرح پیغمبر کے جانشین کی امامت اور حجت خدا ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ اصول اسلام میں سے ہیں، اصول دین میں سے ہیں شیعہ عقیدے کے مطابق۔ البتہ یہ عقیدہ بدون کسی دلیل کے نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ قرآن و سنت سے لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے مباحث میں اس نقطے کی وضاحت ہوگی۔ لہذا امامت کی اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جیسا کہ عرض ہوا امام کے فرائض ہیں، وہ تمام فرائض جو اور ذمہ داریاں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تمام ذمہ داریاں پیغمبر کے جانشین پر بھی عائد ہوتا ہے، اور ان تمام امور کا ذمہ دار ہے، اور ان میں سے مسلمانوں کے دنیاوی اور دینی امور کا انتظام کرنا، مسلمانوں کو اور انسانوں کو صراط مستقیم پر ہدایت کرنا، انسانوں کا
تزکیہ نفس کرنا اور ان کو راہ مستقیم پر چلانا۔ اس کے علاوہ آیات قرآنی کی تفسیر کرنا، احکام الہی کو تبیین کرنا، اور ہر زمانے میں اسلامی معاشرے میں، انسانی معاشرے میں پیدا ہونے والے تمام سوالات کا جواب دینا، یہ سب امام کی ذمہ داری ہے، پیغمبر کے جانشین کی ذمہ داری ہے، اور امام المسلمین کی ذمہ داریاں ہیں۔ لہذا شیعہ عقیدے کے مطابق امام کے لیے کچھ خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ امام کی کچھ خصوصیات ہیں، اگر یہ خصوصیات کسی میں پائی جائیں تو وہ امام المسلمین بن سکتا ہے، وَإِلَّا وہ امام المسلمین بننے کا حق نہیں رکھتے۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ امام کو چاہیے وہ پرہیزگار ہو، متقی ہو، انسان دوست ہو، دل سوز ہو، مہربان ہو، اور ہر انسان کے دکھ درد میں اپنے آپ کو شریک سمجھتا ہو۔ یہ امام کے اوصاف جو عمومی اوصاف ہیں۔ اس کے علاوہ امام کے لیے کچھ بنیادی شرائط ہیں، امام کی کچھ بنیادی شرائط ہیں۔ ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ امام اعلم الناس ہو، اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عالم ہو، اسلام کے تمام احکامات کا علم رکھتا ہو، قرآن کے تمام احکامات کا علم رکھتا ہو، قرآن کی تفسیر کو حقیقی معنوں میں قرآن کی تفسیر، آیات کی تفسیر کر سکتا ہو، پیغمبر کی سنت پر مکمل احاطہ رکھتا ہو۔ لہذا امام کے لیے شرط ہے اس کا علم اکتسابی نہ ہو، کسبی نہ ہو، بلکہ امام کا علم موہوبی ہو، وہبی ہو، خداوند متعال کے علم کے دریا سے متصل ہو اور وحی سے متصل ہو، پیغمبر اکرم کے ذریعے احکام الہی کو اخذ کیا ہو، پیغمبر اکرم کے ذریعے علم الہی کے دریا سے متصل ہو۔ لہذا امام کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اعلم الناس ہو اور وہ علم بھی خدا دادی ہو۔ اور امام کی دوسری شرط یہ ہے کہ امام معصوم ہو، اس لیے کہ امام کی ذمہ داری جیسا کہ عرض ہوا تمام احکام الہی کا بیان کرنا، قرآن کی تفسیر کرنا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، صراط مستقیم پر چلانا لوگوں کو، اور دنیاوی و اخروی سعادت اور کمال کے تمام ذرائع کو فراہم کرنا ایک مسلمان کے لیے امام کی ذمہ داری ہے۔ لہذا امام کو چاہیے کہ ہر قسم کے خطا اور لغزش سے پاک اور منزہ ہو۔ اگر خود امام گناہ گار ہو تو دوسرے مسلمانوں کو کس طرح گناہ سے روکا جا سکتا ہے؟ اگر خود امام خطا کار ہو تو دوسرے لوگوں کو کس طرح صحیح طریقے سے دوسرے لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر سکے؟ وہ خود خطا کار ہے، دوسروں کی خطاؤں کو کس طرح دور کر سکتا ہے؟
لہٰذا امام کو پیغمبر کی طرح معصوم ہونا چاہیے، یعنی ہر قسم کی خطا، گناہوں اور لغزشوں سے پاک اور منزہ ہونا چاہیے۔ اور واقعاً امام معصوم ہوتا ہے، اور عصمت کی وجہ بھی دو بنیادی چیزیں، ایک علم خدا دادی، لامحدود علم کا مالک ہوتا ہے، اور دوسرا امام المسلمین، پیغمبر کے جانشین جو خدا کی طرف سے منسوب ہوتا ہے، وہ قوی ارادے کے مالک ہوتا ہے، صبر و تحمل کے مالک ہوتا ہے، ایثار کے مالک ہوتا ہے، صبر کے مالک ہوتا ہے، ارادہ قوی کے مالک ہوتا ہے۔ علم اور ارادہ قوی کا نتیجہ عصمت ہے۔ یہ دوسری شرط امام کے لیے، اور امام کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ امام تمام اخلاقی کمالات اور فضائل سے آراستہ ہو، اس لیے کہ پیغمبر کا جانشین ہے، اور پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، مجسم اخلاق ہے پیغمبر، لہٰذا پیغمبر کے جانشین کو بھی پیغمبر ہی کی طرح مجسم اخلاق ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کی تربیت کر سکیں، لوگوں کا تزکیہ کر سکیں۔ امام کے اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلمان اسلام کا شیدا بن جائے، مسلمان بن جائے، اور مسلمان دین کا شیدا بن جائے، اور دین اسلام پر اپنے آپ کو قربان کے لیے ذہنی اور فکری طور پر تیار ہو جائے، چونکہ پیغمبر کا جانشین ہے، اور پیغمبر خلق عظیم کے مالک تھے۔ انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر کو خدا نے قرآن میں ڈگری دی ہے، یہی ڈگری امام کے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اور ایک آخری شرط امام کے لیے یہ ہے کہ منصوص من اللہ ہو، خدا نسب کرے امام کو، خدا انتخاب کرے امام کو، پیغمبر کے جانشین کو خدا معین کرے، اس لیے کہ جیسا کہ عرض ہوا یہ تمام ذمہ داریاں اور یہ تمام اوصاف کے مالک اور ان تمام اوصاف کے حامل شخصیت کی تشخیص عام لوگوں کے بس سے باہر ہے، علماء کی بس سے بھی باہر ہے، عام انسان کی بس سے باہر ہے۔ وہ کیسے تشخیص دے سکتا ہے فلان شخص اعلم الناس ہے؟ یہ ساری خصوصیات اور شرائط امام کے لیے ضروری ہے، ان تمام اوصاف کے مالک ہو، ان تمام ذمہ داریوں اور مذکورہ تمام اوصاف اور مذکورہ تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے عقل بھی یہ حکم دیتی ہے، اور قرآن مجید کی متعدد آیات میں بھی واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ خدا کی حجت، پیغمبر کا جانشین اور امام المسلمین اور لوگوں کے رہبر اور قائد کو اور امام کو خدا انتخاب کرتا ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے۔ ان تمام خصوصیات کا تشخیص دینا لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا خالق کو تشخیص دینا چاہیے، حتیٰ پیغمبر کی بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا خدا انتخاب کرتا ہے، خدا معین کرتا ہے، اور پیغمبر صرف معرفی کرتا ہے لوگوں کے لیے خدا کی طرف سے تمہارے امام ہیں۔ لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، بارہا فرمایا، خلفائی اثنا عشر، میرے بعد خدا نے میرے لیے جو جانشین انتخاب کیے ہیں ان کی تعداد 12 ہے، 12 ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ لہٰذا امام کے بنیادی اور سب سے اہم ترین شرائط میں سے ایک شرط جو عقل بھی اس بات پر حکم دیتی ہے، اور نقل بھی پیغمبر گرامی اسلام کے فرامین اور قرآن آیات بھی اس بات کی تائید کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ امام اور پیغمبر کا جانشین منصوص من اللہ ہوتا ہے، خدا معین کرتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جیسا کہ عرض ہوا، اہل سنت، ہمارے سنی برادران جو ہے امام کو انتخابی مانتے ہیں، انتصابی نہیں مانتے، لوگوں کے انتخاب پر موقوف سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں پورے تاریخ میں
یزید ابن معاویہ کو بھی امیر المومنین کہتے ہیں، ولید کو بھی امیر المومنین کہتے ہیں، مروان کو بھی امیر المومنین کہتے ہیں، مروان حمار کو بھی امیر المومنین کہتے ہیں، صدام کو بھی امیر المومنین کا لقب دیا تھا، اور اسی طرح جناب ملا عمر کو بھی امیر المومنین سمجھتے ہیں۔ یہ کیوں؟ پیغمبر کے جانشینی کے منصب کو انتخابی سمجھنے کی وجہ سے، حالانکہ غلط فکر ہے۔ پیغمبر کے جانشین کا انتخاب کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے۔ قرآن میں درجنوں آیات ہیں، اصول عقائد کے بحث میں ہم اس بات کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ ان میں سے حضرت ابراہیم کی امامت کے حوالے سے، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں۔ موسیٰ نے دعا کہ ہارون کو میرا جانشین بنا دے، اگر موسیٰ کے ہاتھ میں تھا تو خود سے انتخاب کرتے۔ لہٰذا امام المسلمین کی بنیادی شرائط میں سے سب سے اہم ترین شرط یہ ہے کہ وہ منصوص من اللہ ہو، خدا معین کرے، خدا انتخاب کرے، انتصابی ہو، انتخابی نہ ہو۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان مطالب میں غور و فکر کرنے اور دقت کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔